بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے عزیز نوجوان دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے جب سے ہمیں پیدا کیا تو ہم لوگ چھوٹے تھے، اس کے بعد دن گزرتے گئے، مہینے گزرتے گئے، سال گزرتے گئے تو ہم لوگ نوجوان بن گئے۔ جیسے ہی بچہ بالغ ہوتا ہے اس وقت سے اس کی ساری چیزیں لکھی جاتی ہیں موت تک۔ اچھی چیزیں بھی لکھی جاتی ہیں، بری چیزیں بھی لکھی جاتی ہیں۔ ہم لوگ بہت سارے اچھے کام کرتے ہیں لیکن ہم لوگ بھول جاتے ہیں۔ قیامت کے دن دکھایا جائے گا کہ تو نے فلاں وقت فلاں جگہ پر ایسا کام کیا تھا، تو ہماری اتنی ساری نیکیاں ہوں گی، ہم لوگ تعجب کریں گے یا اللہ اتنا بڑا ثواب مجھے کہاں سے ملا؟ اللہ کہے گا میرا بندہ یاد نہیں، فلاں وقت تو نے فلاں کام کیا تھا۔ ایک مرتبہ تو گاڑی پہ چل رہا تھا، کوئی بوڑھا راستے میں نظر آیا یا کوئی انسان نظر آیا، اس میں مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں، تو نے اسے بٹھا کے تھوڑی دور پہنچا دیا، اس پہ تیرے لیے اتنی بڑی جنت۔ ایک مرتبہ راستے میں کوئی چیز گری ہوئی تھی، جاتے جاتے پیر سے تو نے تھوڑا سا اسے ہٹا دیا، اس پہ تیرے لیے جنت میں اتنا بڑا درجہ۔ ایک مرتبہ تو بہت مشغول تھا، امی نے کہا بیٹا ذرا مارکیٹ جانا ہے، کوئی چیز لانی ہے، تو نے اپنی ساری مشغولیت کو چھوڑ کے اسی وقت بازار چلا گیا اور امی کی وہ ضرورت خرید کر امی کے پاس پہنچا دی۔ اس پہ تیرے لیے جنت میں اتنا بڑا درجہ۔ تو ہم کتنے کام کرتے ہیں لیکن ہم میں سے کسی کو یاد بھی نہیں رہتا۔ بندہ جب بالغ ہوتا ہے اس وقت سے موت تک ساری چیزیں ہماری محفوظ ہو رہی ہیں، ساری چیزیں لکھی جا رہی ہیں۔ ایک بھی اچھائیاں، برائیاں بھی ایسی ہی ہیں۔ ہم جاتے جاتے یہاں سے ہمیں نواز کالونی جانا ہے، راستے میں نے 2-3 لڑکیوں کو دیکھ لیا، یہ میرے لیے جائز نہیں تھا، مجھے معلوم بھی نہیں میں نے کون سا حرام کام کیا، لیکن یہ بھی میرے رزلٹ کے اندر محفوظ۔ کل اللہ تعالیٰ بتائے گا فلاں دن تو فلاں جگہ سے جا رہا تھا، جاتے جاتے راستے میں فلاں جگہ پہ تو نے حرام کام کیا تھا۔ ہم لوگ کتنے ایسے گناہ کرتے ہیں آج تک سوچتے بھی نہیں۔ ہماری جیب کے اندر جو موبائل رہتا ہے، آپ سوچو اگر اس کو کوئی کھول کر دیکھ لے تو کون گارنٹی سے کہہ سکتا ہے کہ دیکھنے والا میرا موبائل دیکھ کے بہت خوش ہوگا کہ میرا موبائل گناہوں سے بالکل پاک ہے، اس کے اندر کوئی معصیت کی چیزیں نہیں۔ ایسا 100 میں آج ایک بھی ملنا مشکل ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے اللہ نے گھیر دیا ہے۔ فجر میں اٹھنا کسی کو پسند نہیں، سب کو ناپسند۔ کس کو اچھا لگے گا کہ میٹھی میٹھی نیند قربان کر کے مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھے؟ یہ اچھا نہیں لگتا، لیکن اپنے نفس کے خلاف کام کرنے سے ہم جنت میں جائیں گے۔ کس کو اچھا لگے گا کہ ہر جگہ گانے چل رہے ہیں، میوزک چل رہی ہے، کہ اس مجلس کو چھوڑ کے ہم اپنے کاموں میں لگ جائیں؟ یہ اچھا نہیں لگے گا۔
بہت سارے دوست گھومنے جا رہے ہیں، وہاں پر بہت ساری بے حیائیاں ہو رہی ہیں، ہم کو معلوم ہے، لیکن ہم کو اچھا لگے گا کہ وہاں پر جانا۔ اگر ہم کو جنت چاہیے تو نفس کے خلاف کام کرنا پڑے گا، ہم کو نفس کے خلاف لڑنا پڑے گا کہ نہیں، آج مجھے یہ برا کام کرنا نہیں۔ ایک لطیفہ ہے، آپ نے شاید سن لیا ہوگا کہ ایک مرتبہ ایک ٹیچر نے اپنے بچے سے کہا، بیٹا کبھی گانے نہیں سننا۔ بیٹے نے کہا میں کبھی نہیں سنوں گا گانے۔ بیٹا میوزک کبھی نہیں سننا، میوزک کبھی نہیں سنوں گا۔ بیٹا ماں باپ کو کبھی جواب نہیں دینا، کہا میں ماں باپ کو کبھی جواب نہیں دوں گا۔ بیٹا سگریٹ کبھی نہیں پینا، کہا کہ سگریٹ نہیں پیوں گا۔ حقہ کبھی نہیں پینا، میں حقہ نہیں پیوں گا۔ آخر میں وعدہ لیتے لیتے ٹیچر نے اپنے شاگرد سے کہا، بیٹا وطن کے لیے جان کی قربانی دینے کی نوبت آئی تو جان کی قربانی دینا۔ بیٹے نے بڑی معصومیت سے کہا، ٹھیک ہے جان بھی دے دوں گا، ایسی زندگی سے فائدہ ہی کیا ہے، یہ کرنا رہے وہ کرنا رہے یہ کرنا رہے، جان بھی دے دوں گا، رہ کے زندہ رہ کے کروں کیا۔ تو شریعت ہماری ایسی ہے کہ بہت ساری چیزوں سے رکنا پڑے گا، تب ہم لوگ جنت میں جائیں گے۔ ہمارے ہاتھوں سے آج کل اتنے گناہ ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، میں چند ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ راتوں میں عبادت بھی کریں گے، قیامت کے دن تہامہ کے پہاڑ جیسی نیکیاں لے کر آئیں گے۔ تہامہ ایک جگہ کا نام ہے، اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اتنی بڑی بڑی نیکیاں لے آئیں گے قیامت کے دن جیسے تہامہ کے پہاڑ ہیں۔ ہم لوگ گن نہیں سکتے ان نیکیوں کو، اگر ہم لوگ گننے بیٹھے تو ہم لوگ مر جائیں گے، لیکن نیکیاں گن نہیں پائیں گے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تعالیٰ ان تمام نیکیوں کو ذرات کے مانند اٹھا کر پھینکے گا، ضائع کر دے گا۔ مجھے تمہاری نیکیوں کی کوئی ضرورت نہیں، تو نے تہجد پڑھا، تیری تہجد تیرے کوئی کام کی نہیں، کسی کام کی نہیں۔ تو فجر پڑھا، تیری فجر کسی کام کی نہیں۔ تو اچھا کام کیا، کسی اچھے کام کی نہیں۔ سارے نیکیوں کو اللہ ضائع کرے گا۔ ایک صحابی تھے اس مجلس میں، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ، انہوں نے پوچھا، اللہ کے نبی بتائیے وہ کون لوگ ہیں اتنی ساری نیکیاں لے کر آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان ساری نیکیوں کو ضائع کرے گا، وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ ہوں گے اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها۔ ایک بات اس نیت سے سنیے آج کہ آج سے ہمارے اندر یہ گناہ نہیں ہوگا، اگر ہے تو ہماری تہجد ختم، ہماری فجر ختم، ماں باپ کی خدمت کرنا ختم، قرآن پڑھنے کا ثواب ضائع۔ کیا فرمایا؟ کون سے گناہ ہوں گے؟ اس گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ساری نیکیوں کو ضائع کرے گا، ذرات کی مانند پھینک دے گا۔ وہ گناہ ہوں گے کہ جب یہ لوگ بڑی بڑی نیکیاں کرنے والے ہیں، جب تنہائی میں بیٹھتے تھے تو اللہ کی حرمتوں کو پامال کرتے تھے۔ اب مجھے بتائیں کہ ہمارے پاس جو آدمی موبائل رہتا ہے، رات میں سونے سے پہلے ہم سے گناہ ہوتا ہے نہیں؟ ہر آدمی اپنا جائزہ ہے۔ میں تنہائی میں گانے سنتا ہوں یا نہیں؟ میں میوزک سنتا ہوں یا نہیں؟ میرے موبائل میں لڑکیوں کی تصویر ہے یا نہیں؟ کتنی لڑکیوں سے میں چیٹنگ کرتا ہوں؟ اسی کو کہتے ہیں تنہائی کا گناہ۔ میں اپنا جائزہ لوں کہ میں جب موبائل کے انٹرنیٹ کے اندر جاتا ہوں تو جب وہاں پر لڑکیاں آتی ہیں تو میں اپنی نظریں اس پہ ٹکاتا ہوں یا اللہ سے ڈر کے فوراً اپنی نظر ہٹاتا ہوں؟ یہ میں اپنا جائزہ لوں۔ میری چیٹنگ کتنی لڑکیوں سے ہوتی ہے، کتنے لڑکوں کے ساتھ میرے غلط تعلقات ہیں، میں رات میں دوستوں کے ساتھ کہاں کہاں گھومنے جاتا ہوں، سونے سے پہلے چادر میں اپنے اوپر اوڑھ کر اندر سے کیا چیزیں دیکھتا رہتا ہوں۔ ہر آدمی اپنا جائزہ ہے۔ ایک دن مرنا ہے، مرنے کے لیے ہم لوگ تیار ہیں؟ ہم سوچیں اگر واقعی میں میرے اندر تقویٰ ہوگا، میں سوچوں گا کہ ابھی میں گناہ کروں گا لیکن کل سب کے سامنے اسکرین پہ آ جائے گا،
اللہ نے سورہ کہف میں فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اعمال نامہ پیش کیا جائے گا قیامت کے دن، میں اللہ کے سامنے، آپ اللہ کے سامنے، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا تم دیکھو گے کہ جو مجرم ہے وہ ڈر رہے ہوں گے میرے نام اعمال میں کیا ہے۔ ہر گنہگار کو اپنی ساری برائیاں یاد آئیں گی، ہر آدمی کو یاد آئے گا جو غلط کام کرتا تھا، اسے یاد آئے گا میں اتنی لڑکیوں سے چیٹنگ کرتا تھا رات میں سوتے ہوا، میں نے اتنی لڑکیوں کو پٹایا تھا، اتنے لڑکوں کو پٹایا تھا، میرے اندر اتنی نشاور چیزیں تھی، میں نے اتنی مرتبہ اپنی اندرونی چیزیں غلط طریقے سے خالی کر دی تھی۔ ہر ایک کو اپنی چیزیں یاد آئیں گی، وہ جب اعمال نامہ آئے گا وہ ڈر رہا ہوگا، وہ یقولون، اور کہے گا یا ویلتنا، ہائے شامت مالی ھذا الکتاب، ایک ایسا نام اعمال ہے لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ الا احصاها، چھوٹی چیز بھی موجود بڑی چیز بھی موجود۔ ایک مرتبہ جاتے جاتے ایک نظر ڈالی تھی لڑکی پہ، بس ایک مرتبہ چیٹنگ کیا تھا، وہ بھی موجود، بڑی چیز بھی موجود، لیکن ایک چانس ہے ہمارے پاس، ایک چانس ہے، چاہے 70 سال گناہ ہو جائے، اللہ نے کہا سچی پکی توبہ کرو، 70 سال کے گناہ معاف نہیں کروں گا، 70 سال کی عبادات لکھوں گا، 70 سال کا بے نمازی، 70 سال کی نمازیں لکھی جا رہی ہے، 70 سال تک گانے سننے والا، میوزک سننے والا، 70 سال کا قرآن پڑھا ہوا لکھا جا رہا ہے۔ اے اللہ کا وعدہ ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات، جو توبہ کرے گا اور ایمان لائے گا اور نیک کام کرے گا، اللہ اس کے گناہوں کو اچھائیوں میں بدل دے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ۔ اسی لیے میرے نوجوان دوستوں، آپ کی جتنی عمر گزر گئی، ہو سکتا ہے اس وقت تک آپ نے گناہ کیا، ابھی آپ کے پاس موقع ہے، اللہ کو راضی کرو۔ ایک بہت بڑے اللہ والے بھرپور نوجوان، آپ نے قصہ سنا ہوگا، عمیر بن حبیب یہ روم کی قید میں آئے، 10 مسلمانوں کو انہوں نے قید کیا، 10 میں سے 9 کو تو قتل کیا، شہید کیا، ایک نوجوان بچ گئے، عمیر بن حبیب۔ رومی سردار نے سوچا اس کو میں قتل کروں گا تو قتل ہو جائے گا، لیکن اتنا جان جوان، ماشاءاللہ اتنا اچھا ہیڈ والا، بڑے ڈیل ڈول والا، اتنا خوبصورت، کاش یہ میرے کسی کام کے آ جائے۔ تو اس نے کیا کیا، رومی سردار نے کہا بیٹا میں تجھے نہیں مارتا ہوں، اگر تو عیسائی مذہب قبول کرے تو میں اپنی لڑکی کا تجھ سے نکاح کروں گا اور ساری عیسائی سلطنت تیرے حوالے کروں گا۔ وہ مسلمان تھے، سچے پکے مسلمان، ان کے سامنے اللہ تھا، ان کے سامنے آخرت کا ڈر تھا، انہیں اللہ سے شرم آئی۔ انہوں نے کہا سردار عیسائی سلطنت نہیں، اگر تو مجھے ساری عیسائی سلطنت اور سارا ملک عرب بھی مجھے دے دے اور مجھ سے کہیں ایک لمحے کے لیے اسلام سے ہٹ جا، اس کے لیے بھی میں تیار نہیں ہوں، میں کبھی اسلام چھوڑ نہیں سکتا۔ سردار نے سوچا اس کو میں عقل سکھاتا ہوں۔ اس کو بڑا تجربہ تھا کہ لڑکیوں کو استعمال کر کے مسلمانوں کا ایمان ختم کرنا، جیسے آج کل ہو رہا ہے۔ انگریز ایسی سازش کر رہے ہیں، ہمارے ہر ایک کے پر اپنی لڑکیاں چھوڑ دی انہوں نے موبائلوں کی شکل میں، موبائل کے اندر ننگے ناچ ہوتے ہیں، الٹے سیدھے گانے سنائے جاتے ہیں اور عورتوں کو ننگا کر کے ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ ہمارے ایمان کو آزماتا ہے، ہمیں جانچتا ہے، اس کے اندر میری محبت ہے، لڑکیوں کی محبت ہے، دنیا کی محبت ہے یا آخرت کی محبت ہے۔ تو عمیر بن حبیب بہت بڑے اللہ والے تھے۔ سردار نے ایک اس زمانے کی سب سے خوبصورت ترین لڑکی کو تیار کیا اور کہا دیکھو ان کا ایمان خریدنا، ان کو غلط راستے پہ مائل کرنا۔ لڑکی بڑی خوش، مجھے بادشاہ سے بڑے بڑے انعام ملیں گے۔ لڑکی کو ذرا بھی خدشہ بھی نہیں تھا کہ اس کی بات نہیں مانے گا۔ بڑے بند سنور کے بڑی بلڈنگ میں چلی گئی۔ سردار نے عمیر بن حبیب کو بھی بلڈنگ کے اندر داخل کیا، شراب رکھی اور خنزیر کا گوشت بھی رکھا۔ شراب جائز نہیں،
خنزیر کا گوشت بھی جائز نہیں، لڑکی کو دیکھنا بھی جائز نہیں. اب کریں گے تو کریں گے کیا کریں گے؟ لڑکی بیٹھی مختلف چالیں چلنے لگی. ایک دن ہوا، 2 دن ہوا، 3 دن ہوا، لڑکی پریشان. اے انسان ہے یا پتھر ہے؟ اے انسان ہے یا لوہا ہے؟ نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا. پیاس سے پریشان، ایک قطرہ بھی شراب کا منہ کو نہیں لگایا. بھوک سے پریشان، سور کے گوشت کا ایک ٹکڑا بھی منہ کے قریب بھی نہیں لایا. اور میں دنیا کی خوبصورت ترین لڑکی، ایک نظر بھی مجھ پہ نہیں ڈال رہا ہے. تیسرے دن پوچھا، بھائی کیا بات ہے؟ آپ انسان ہے یا پتھر ہے؟ انسان ہے یا لوہا ہے؟ آج تک میں نے آپ جیسے جوان کو نہیں دیکھا، مجھ پہ نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھ رہے. تو عمیر بن حبیب نے کہا 3 دن نہیں 30 دن بھی تم یہاں رہو، میں اپنے ایمان کو بیچ نہیں سکتا. میں اللہ کی امانت ہوں. مجھے اللہ سے شرم آ رہی ہے کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا، مجھے آنکھیں دی، مجھے جوانی دی، مجھے طاقت دی، مجھے خوبصورتی دی، اسے میں دنیا کے لیے ضائع کروں؟ شیطان کی بات میں آ کے میں اپنی آخرت خراب کروں؟ میں ایک کام نہیں کر سکتا. تو اس لڑکی کے اندر کی جو انسانیت تھی وہ حرکت میں آئی. اس نے کہا، بھائی آپ جیسے انسان کو میں قتل ہونے نہیں دوں گی. ایک کام کرو. بادشاہ کے پاس چلی گئی اور کہا، سردار کیا بات ہے؟ آپ نے مجھے کس پتھر کے پاس بھیجا، کس لوہے کے پاس بھیجا؟ وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے، آپ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ رہا ہے. اور آہستہ سے پھر چلی گئی اور مشکیزے کے اندر کچھ پانی لایا اور ایک تھیلی کے اندر کچھ کھانا لایا. چھپ کے اس نوجوان کے پاس آئی اور کہا، بھائی ایک کام کرنا، یہاں سے فوراً چلے جانا. وہ آسمان میں دیکھو قطب ستارہ ہے، اس کو اپنے سیدھے جانب رکھنا اور رات میں چلنا، دن میں چھپنا. اگر دن میں چلیں گے تو آپ پکڑ میں آ جاؤ گے، ایک نہ ایک دن آپ عراق میں پہنچ جاؤ گے. تو ایسا ہی کیا، رات میں چلنے لگے، دن میں چھپنے لگے، رات میں چلنے لگے، دن میں چھپنے لگے اور عراق میں صحیح سلامت پہنچے. اس کو کہتے ہیں ایمان. کیا وہ انسان نہیں تھے؟ ان کے اندر خواہشات نہیں تھی، ان کے سامنے لڑکے نہیں تھی. اللہ نے نبیوں کے علاوہ کسی کو معصوم نہیں بنایا، صحابی بھی معصوم نہیں، کوئی تابعی معصوم نہیں. کیا بات تھی؟ ان کو اللہ کے وعدوں پر یقین تھا. ان لوگوں کو یقین تھا مرنا ہے، غلط کام کروں تو بھی مروں گا، اچھا کام کروں گا تو مروں گا. میں تو دنیا میں ہمیشہ جینے کے لیے نہیں آ رہا. ان کے سامنے وہ حدیث تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا، آخری جنتی جب جنت میں جائے گا، مختلف روایات ہیں، ایک روایت سناتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب پل صراط پر سے گزر رہا ہوگا، گرے گا، بیٹھے گا، کھڑا ہوگا، بیٹھے گا، گرتے پڑتے پل صراط کو پار کرے گا. جب وہ پیچھے مڑ کے دیکھے گا تو آپ کو دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کرے گا، الحمدللہ، اللہ کی تعریف ہے، یا اللہ تو نے مجھے اس آگ سے بچا دیا. پھر اس کی نظر ایک درخت پر پڑے گی سامنے، اس کی چھاؤں، وہ اللہ سے کہے گا، یا اللہ پل صراط پر سے تو نے مجھے پار کر دیا، جہنم سے تو بچا لیا، یا اللہ اس درخت کے پاس مجھے جانے کا موقع دے. اللہ کہے گا ٹھیک ہے، اور کچھ نہیں مانگے گا؟ یا اللہ نہیں، کچھ نہیں مانگوں گا، بس صرف اس درخت کے پاس مجھے پہنچا دے. وہ جب درخت کے پاس پہنچے گا، وہاں کی چھاؤں حاصل کرے گا، وہاں کا پانی پیے گا، مزے لے گا. تھوڑی دیر کے بعد اور ایک درخت پہ نظر پڑے گی، وہ درخت اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگا، اس کی چھاؤں، اس کا سایہ اس سے بھی زیادہ اچھا ہوگا. وہ کہے گا، یا اللہ اس درخت کے پاس مجھے پہنچا دے، یا اللہ اور کچھ نہیں مانگوں گا. اللہ کہے گا ٹھیک ہے بندہ، چلا جا. جب اس درخت کے پاس جائے گا، مزے لے گا، وہاں کا پانی پیے گا، اس کے بعد اس کی نظر ایسے درخت پر پڑے گی جو جنت کے بالکل قریب ہوگا. اس درخت کے پاس جانے کے اللہ سے فریاد کرے گا. اللہ کہے گا کتنے بار کہے گا؟ ایک بار کہا میں کچھ نہیں مانگوں گا، اور مانگ رہا ہے، چلو چلے جا. اس درخت کے پاس جب پہنچے گا، وہاں اسے جنت نظر آئے گی، جنت کا نظارہ کرے گا، جنت کی چیٹنگ،
جنت کی ہنسی مذاق، یہ آم کی گٹلی اس کی جیب میں ڈال رہا ہے، وہ آم کی گٹلی اس کی جیب میں ڈال رہا ہے، وہ کیلے کا چھلکا اس کے پیر کے پاس ڈال رہا ہے، اس کو ڈوری باندھ رہا ہے، اس کو رسی باندھ رہا ہے، دو دوستوں کو آپس میں جبے کو رسی باندھ کے آپس میں ہنسی مذاق کر رہا ہے، وہ جز اس کے سر پہ ڈال رہا ہے، اس کے سر پہ ڈال رہا ہے۔ جنت کی ہنسی مذاق، جنت کے موج مزے، جنت کی رنگ ریلیاں دیکھے گا اور کہے گا یا اللہ ایک بار جنت میں داخل کر دے۔ اللہ کہے گا کہا تھا نا کچھ نہیں مانگے گا، کہا یا اللہ پلیز جنت دے دے پلیز، اور کچھ نہیں مانگوں گا بس۔ اللہ کہے گا جا جنت میں چلا جا، اور جب جنت کے قریب پہنچے گا اس کو ایسا لگے گا یخیل الیہ انہا ملآ، جنت ساری بھری ہوئی ہے، وہ کہے گا یا اللہ جنت تو بھری ہوئی ہے میں کیسے اندر جاؤں؟ اللہ کہے گا میرا بندہ جا، تیرے لیے یہی جنت نہیں، جتنی بڑی دنیا تھی ایسی 10 گنی جنت تیرے لیے۔ یعنی دنیا ایک مسجد نہیں، یہ بھٹکل نہیں، شمال سے جنوب، مشرق سے مغرب، یہ ساری دنیا آسمان سے زمین تک، زمین سے آسمان تک، اس کے اندر چاند بھی آیا، سورج بھی آیا، ستارے بھی آئے، سیارے بھی آئے، ایک پہاڑ بھی آئے، دریا بھی آئے، جتنی بڑی دنیا ہے تیرے لیے ایسی جنت ہے، اس جنت کے اندر 10 دنیا آ جائے اور کہے گا یا اللہ اتحزن منی وانت رب العالمین، تو رب العالمین ہو کہ مجھ سے مذاق کر رہا ہے۔ یہ سن کے اللہ ہنس پڑا۔ جو صحابی روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی روایت بیان کرتے ہوئے ہنس پڑے۔ پوچھا اللہ کے نبی آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ بھی وہاں مسکرا، اللہ بھی ہنس پڑا۔ تو علماء نے لکھا ہے جتنے لوگ آج تک اس روایت کو بیان کرتے آ رہے ہیں، ابھی روایت میں نے آپ کے سامنے بیان کی، میں بھی ہنسا، جتنوں نے بھی بیان کی ہر ایک ہنستے ہنستے بیان کی۔ کیوں؟ اللہ بھی وہاں پہ ہنس پڑا تھا اس کی باتیں سن کے۔ اس کے بعد عجیب عجیب چیزیں وہاں ملیں گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ سے پوچھا یا اللہ آخری جنتی کی یہ حالت، تو تیرا اعلیٰ قسم کا جنتی کیسا ہوگا؟ یہ تو آخری جنتی ہے، اس کے بعد اور کسی کو جنت نہیں، گنہگار جنتی۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ وہ میرے بندے ہیں جن کی اکرام کی چیزیں میں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کر رکھی ہے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ان کو اللہ تعالیٰ خود شراب پلائے گا، وہ جنت کی شراب، وہ جنت کی لڑکیاں، وہ جنت کی غذائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کی ایک لڑکی اگر دنیا کے اندر جھانک کر دیکھے ساری دنیا منور ہو جائے۔ 33 سال کی عمر ہوگی، کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ 33 سال کا بھرپور نوجوان کر کے جنت میں داخل کرے گا۔ ابو ہریرہ بہت بڑے صحابی ایک مرتبہ جمعے کے دن اپنے شاگرد کو لے کے بازار میں جا رہے تھے کوئی چیز خریدنے کے لیے۔ ان کے سب سے بڑے شاگرد سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، تابعین میں بڑا درجہ ہے ان کا، تمام تابعین میں بعض علماء نے کہا سب سے بڑے تابعین، تابعی کا مطلب جنہوں نے صحابی کو دیکھا نبی کو نہیں دیکھا۔ ابو ہریرہ اتنے بڑے صحابی، اس اعتبار سے حضرت ابو ہریرہ کا سب سے بڑا درجہ، جتنی روایات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور کسی صحابی نے نہیں سنی۔ رات دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر پڑے رہتے تھے، ان کا کام کمانا نہیں تھا، ان کا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کے دوسروں تک پہنچانا۔ ایک مرتبہ جمعے کے دن بازار جا رہے تھے، بازار میں ان کی زبان سے دعا نکل گئی، یا اللہ مجھے اور میرے شاگرد کو جنت کے بازار میں بھی جمع فرما۔ یہ پورا واقعہ اس وقت دنیا کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے جسٹس حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی نے بیان کیا ہے۔ یہ پورا واقعہ جو ابھی میں بیان کر رہا ہوں
جیسے ہی حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ یا اللہ جنت کے بازار میں بھی ہم کو جمع فرما، تو سعید بن مسیب وہ تابعی بھی ویسے تھے، وہ شاگرد بھی ویسے تھے، فوراً اپنے استاد سے کہا مولانا استاد کہ جنت میں بھی بازار ہوں گے؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا ہاں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا کہ جمعے کے دن جب سب جنتی اپنی جنت میں مست ہوں گے، ہنسی مذاق، کھیل کود، کھانا پینا، گھومنے جانا، سیر تفریح، سلام سلام، ایک ندا آئے گی، ایک آواز آئے گی، سب اپنے اپنے ٹھکانوں سے نکل جاؤ، تمہارے لیے بازار سجایا گیا، سب بازار میں چلے جاؤ۔ تو سب جنتی نکلیں گے۔ ایک بار جنت میں جانے کے بعد جنت سے تو باہر آنا نہیں، یہ تو اللہ کا وعدہ، لیکن جنت کے اندر اللہ تعالیٰ بعض ایسی محفلیں لگائے گا، ایسے مجالس سجائے گا جیسے ایک بازار۔ تو سب جب بازار میں جائیں گے وہاں پر کوئی بیچنے والا نہیں ہوگا، وہاں سونے، چاندی، زمرد، یاقوت، ہیرے، جواہرات، جو چاہے لے لو، جو چاہے لے لو، جو چاہے لے لو۔ اللہ تعالیٰ اس بازار میں ایسی چیزیں رکھے گا جو چیزیں انہوں نے ابھی جنت میں بھی نہیں دیکھی ہوگی۔ ہر آدمی جو چاہے گا لے گا، کوئی یہ لے رہا ہے، کوئی یہ لے رہا ہے، الگ الگ چیزیں جو پسند ساری چیزیں لے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا ابھی جنت میں واپس جانا نہیں اپنے ٹھکانے پہ، ابھی میں نے تمہارے لیے اور ایک محفل لگائی ہے۔ جیسے تم جمعے کے دن مختلف جگہوں سے ایک جگہ جمع ہوتے تھے، ایسے آج میں تمہارے لیے ایک محفل سجایا ہوں، سب کو وہاں پر جمع ہونا ہے۔ ایک مجلس میں جائیں گے، وہاں پر کرسیاں سجی ہوئی ہوگی۔ کیسی کرسیاں؟ ہیرے جواہرات کی کرسیاں، اور باقی اللہ جانے کیسی کرسیاں، مختلف کرسیاں۔ جتنا بڑا جنتی ہوگا اس کے اعتبار سے کرسیاں ہوگی، اور کسی جنتی کو یہ احساس بھی نہیں ہوگا کہ مجھے چھوٹی کرسی اس کو بڑی کرسی، یہ اللہ کی طرف سے نظام ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آخری جنتی ہوگا وہ کہے گا کاش کہ مجھے وہ کرسی ملتی، اس کو احساس بھی نہیں ہوگا، وہ سمجھے گا مجھے بڑی کرسی مل گئی ہے۔ چھوٹے درجے کی جو جنتی ہوں گے ان کی ایسی کرسیاں ہوں گی، ان کے آس پاس مشک عنبر کے ٹیلے لگے ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو آواز دے گا۔ کون اسرافیل؟ سور پھونکنے والے فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں بلا کر کہے گا اسرافیل آج کے اس جلسے کا آغاز تمہیں کرنا ہے۔ جیسے دنیا میں جلسوں کا آغاز کسی اچھے قاری حافظ سے کرواتے ہیں اور یہی قرآن پڑھا جائے گا۔ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے ہم پر، جنت میں پڑھی جانے والی چیز آج ہمارے پاس اللہ نے دے دی۔ ہم بچوں کو قرآن سکھائیں، بچوں کو قرآن کا ترجمہ سکھائیں، بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، یہی قرآن بچے پڑھیں گے، ہم لوگ یہی قرآن جنت میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ الگ سے کوئی پارا نہیں لائے گا، اللہ تعالیٰ توریت نہیں پڑھائے گا، اللہ تعالیٰ انجیل نہیں پڑھائے گا، اللہ تعالیٰ زبور نہیں پڑھائے گا، اللہ تعالیٰ یہی قرآن پڑھائے گا۔ اور اس جلسے کا جو آغاز ہو رہا ہے تلاوت کلام پاک سے، ایسی لہن میں اور ایسی آواز میں اسرافیل علیہ السلام قرآن کی تلاوت کریں گے کہ ایسا لگے گا جیسے بادل بالکل نیچے آ رہا ہے۔ جیسے دنیا میں تیز بارش برسنی ہو تو بادل ایسا لگتا ہے جیسے ابھی گرے گا، ابھی گرے گا، اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ تعالیٰ اس بادل سے زعفران اور مشک چھڑکے گا، زعفران اور مشک، اور وہ مجلس ایسی معطر ہو جائے گی، سارا دیوان ایسا مہکے گا کہ ہر آدمی عش عش کرتا رہے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہوا چلائے گا، اس ہوا سے لڑکے لڑکیاں، جنتی مرد جنتی عورتیں، انشاءاللہ ہم آپ اتنی فرحت ہمیں حاصل ہو جائے گی، ہماری خوبصورتی میں اضافہ ہی اضافہ ہوگا، اضافہ ہی اضافہ ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہماری ضیافت کرے گا، ہمیں کھلائے گا، ہمیں پلائے گا۔ جب ساری چیزیں ختم ہوگی اللہ تعالیٰ پوچھے گا میرے بندوں اور بندیوں ساری چیزیں مل گئی یا اور کوئی چیز چاہیے؟ لوگ سوچیں گے اللہ
ایسی چیزیں تو نے ہمیں کھلائی جو جنت میں بھی ہم نے نہیں کھائی، ایسی چیزیں پلائی جو جنت میں بھی ہم نے نہیں پی، اور بچا کیا ہے؟ ساری چیزیں ہمیں دے دی، ہمیں ایک سے بڑھ کے خوبصورتی دے دی، ہر قسم کی خوبصورتی سے ہمیں نوازا، ہر قسم کی غذاؤں سے نوازا، ہر طرح کی عیاشیاں بھی دی، اور بچا ہے تو بچا ہے، کیا بچ سکتا ہے؟ اس وقت علماء جن کی نظر قرآن اور حدیث پر ہے وہ کہیں گے ایک چیز باقی ہے، ابھی ہوا نہیں، ایک چیز باقی ہے۔ سب لوگ تعجب کریں گے اور کیا بچ سکتا ہے؟ علماء کہیں گے یا اللہ ابھی تک ہم نے تجھے دیکھا نہیں، جنت اتنی خوبصورت، بنانے والا کتنا خوبصورت، جنت کی لڑکیاں اتنی خوبصورت، ان کو بنانے والا کیسا، جنت کی لڑکی اتنی خوبصورت، بنانے والے کیسے، جنت میں ہماری نوکر چاکر اتنی خوبصورت، اللہ نے فرمایا کأنہم لؤلؤ مکنون، ایسا لگے گا جیسے چھپے ہوئے موتی، موتی وہ بھی جنت کے موتی، وہ بھی چھپے ہوئے، آج تک کسی نے نہیں دیکھا، ایسا کو بنانے والا کیسا ہوگا؟ وہ اللہ تعالیٰ نور کے پردے ہٹائے گا اور ہم لوگ انشاءاللہ اللہ کا دیدار کریں گے، اللہ کا دیدار کریں گے۔ جب اللہ کو دیکھیں گے تو جنت بھی بھول جائیں گے، یا اللہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس تجھے ہم دیکھتے رہیں، اور کچھ نہیں چاہیے، یا اللہ بس تجھے ہی دیکھنا ہے اور کچھ نہیں چاہیے۔ یہ ہر جمعے کو یہ مجلس لگے گی تو میرے نوجوان دوستوں، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ یہاں بھی لڑکیاں دیکھیں اور جنت میں بھی دیکھیں، ایسا ہو نہیں سکتا، نامحرم لڑکیوں کو نہیں دیکھنا۔ اللہ نے جن لڑکیوں کو دیکھنا حرام کیا، 1000 لڑکیاں موبائل میں منہ اٹھا اٹھا کیا ہے دیکھنا نہیں، اس کو یہ سوچنا یہ تو دیکھنے کی مدت ختم ہوگی، دیکھو نہ دیکھو مجھے تو مرنا ہے، گانے سنو نہ سنو مجھے مرنا ہے، میوزک سنو نہ سنو مجھے تو مرنا ہے، دیکھوں گا بھی تو مروں گا، نہیں دیکھوں گا تو بھی مروں گا، گانے سنوں گا تو بھی مروں گا، نہیں سنوں گا تو بھی مروں گا، میوزک سنوں گا تو بھی مروں گا، نہیں سنوں گا تو بھی مروں گا، لڑکوں کے ساتھ غلط کام کروں گا تو بھی مرنا ہے، نہیں کروں گا تو بھی مرنا ہے، لڑکیوں سے چیٹنگ کروں گا تو بھی مروں گا، نہیں کروں گا تو بھی مروں گا۔ چیٹنگ کرنے سے میری خوبصورتی بڑھے گی بھی نہیں، چیٹنگ نہ کرنے سے اور مجھے کوئی نقصان ہوگا نہیں۔ تو اسی لیے میرے نوجوان دوستوں یہ سوچنا ہے، ہمارا سیکنڈ قیمتی۔ میں نے آہستہ سے بند کمرے میں لڑکی کو دیکھ لیا، میں نے بند کمرے میں چیٹنگ کی، میرے قریب میری امی سو رہی ہے، میرے ابا سو رہے ہیں، میرے بھائی میری بہن، کسی کو معلوم نہیں میں کیا کر رہا ہوں، لیکن میرے اللہ کو معلوم ہے۔ قیامت کے دن ایک وقت وہ آئے گا، اللہ تعالیٰ جو لوگ برے ہیں ان کے منہ پر مہر لگائے گا، یہ قرآن کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے، کون سے تمام لوگ؟ برے بندے اور بری بندیاں، اللہ تعالیٰ ان کے منہ پہ مہر لگے گا۔ مہر کا مطلب منہ بند، چاہے تو بھی بول نہیں سکتے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اعضاء سے کہے گا، ہمارے چمڑوں سے کہے گا جو کہنا ہے تم کہو، تم نے جو کیا کہو، ہاتھ سے کہے گا ہاتھ بول، آنکھ سے کہے گا بول، ران سے کہے گا بول، پیر سے کہے گا بول، ہر اعضاء سے کہے گا بول۔ ہاتھ بولے گا یا اللہ میں نے غلط چیزیں پکڑی، پیر کہے گا میں غلط چیزوں پہ چلا، ہماری چمڑی کہے گی مجھ سے ایسا کام ہوا، ہماری آنکھیں کہے گی یا اللہ میں نے اتنی نامحرم لڑکیوں کو دیکھا، ہمارا پیٹ کہے گا کہ میرے اندر ایسی غلط چیزیں پہنچی، ہر چیز گواہی دے گی، ہر چیز گواہی دے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد منہ کی مہر کھولے گا، جیسے ہی منہ کھلے گا سب سے پہلے اپنے اعضاء کو ڈانٹے گا، وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، اپنی چمڑیوں سے کہیں گے لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، ہمارے خلاف کیوں بول رہے ہو،
ہمارے خلاف، ارے بیوقوف تیری خاطر میں نے کیا تھا، وہ ہاتھ سے کہے گا تجھے خوش کرنے کے لیے میں نے یہ کام کیا تھا، وہ آنکھ سے کہے گا تجھے خوش کرنے کے لیے میں نے لڑکیوں کو دیکھی، انگلیوں سے کہے گا تجھے خوش کرنے کے لیے میں نے چیٹنگ کی تھی موبائل کے بٹن دبا کے۔ تو میرے خلاف گواہی دے رہا ہے، اپنی چمڑیوں کو ڈانٹے گا، اپنے اعضاء کو ڈانٹے گا۔ اعضاء کیا کہیں گے برے لوگوں کے؟ قالوا کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء وهو خلقکم اول مرہ والیہ ترجعون، ہم سے اللہ نے بلوایا جس اللہ نے ہر چیز سے بلوایا۔ ایک وقت آئے گا جب فیصلہ ہوگا، جنتی لوگ جنت میں جائیں گے، جہنمی لوگ جہنم میں جائیں گے، اس وقت جہنمی لوگ شیطان کو ڈانٹیں گے اور کچھ کر نہیں سکتے کیونکہ ہم کو بہکانے والا شیطان ہی ہے۔ اللہ کی توفیق سے ہم لوگ بچتے ہیں، جو لوگ نہیں بچتے شیطان کی باتوں میں آ کے، شیطان پٹی پڑھاتا ہے، شیطان کسی کے سامنے نہیں آتا، شیطان دل کے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے، ابھی گناہ کر بعد میں توبہ کر لے رہا، کل توبہ کر لیں گے، ابھی جو چاہے کر لیں، ابھی چیٹنگ کر کل اللہ سے معافی مانگیں گے، ابھی گانے سن لیں کل اللہ سے معافی مانگیں گے، ابھی میوزک سن لیں کل اللہ سے معافی مانگیں گے، ابھی ہاتھ سے غلط چیزیں کر لو کل اللہ سے معافی مانگیں گے، ابھی نقطے کا ایک گھونٹ پی لو بعد میں اللہ سے معافی مانگیں گے، ایک سگریٹ کا چسکا لے لو بعد میں اللہ سے معافی مانگیں گے۔ شیطان اتنا بڑا چالاک ہے، شیطان کسی کو ڈائریکٹ شراب کا عادی نہیں بناتا، ڈائریکٹ کسی کو بے نمازی نہیں بناتا، ڈائریکٹ بے دین نہیں بناتا۔ شیطان سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے ہم جن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ایسے دوست ہمارے سامنے لاتا ہے جو بگڑ چکے ہیں۔ سمجھو ایک بچہ اچھا ہے، اس کی زبان میں کوئی گالی نہیں، آج تک گھٹنے کے قریب بھی نہیں گیا، آج تک سگریٹ پینے کا سوچا بھی نہیں، آج تک گانے سننے کا سوچا بھی نہیں، میوزک کے قریب بھی نہیں گیا، لیکن ایک دن دیکھا، دو دن دیکھا، دوستوں کو دیکھا میوزک سنتے ہیں، ایک دن کہے گا بے وقوف کیا کر رہے ہو، ایسی غلط چیزیں سنتے ہیں، اس کے بعد ٹھیک ہے خلی بندے، اس کے بعد بار بار ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا رہے گا، اس کی نفرت اس کے دل سے اندر ختم ہوگی، اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ بھی سوچے گا ٹھیک ہے ایک بار میں بھی ہوتے کا چسکا لے کے دیکھوں، اس کے بعد ہوتے کا عادی بنے گا، اس کے بعد آہستہ آہستہ آگے بڑھتے بڑھتے سگریٹ کے قریب جائے گا، سگریٹ کے بعد پھر آگے بڑھتے بڑھتے وہ ڈرگس، اس کے بعد جاتے جاتے اور آگے بڑھے گا، نتیجہ یہ ہو جائے گا کہ اللہ حفاظت کرے بے دین ہو کے مرے گا۔ ایسے دنیا میں واقعات ایسے ہی ہو رہے ہیں، آج تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کوئی تہجد گزار ڈائریکٹ بے نمازی بن گیا، کوئی فجر کا پابند ڈائریکٹ سگریٹ مارنے لگا، نہیں، پہلے دوست، موبائل، راتوں میں گھومنا، عشاء کے بعد یہاں وہاں جانا، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے میرے نوجوان دوستوں، ایک کیسے ہوتا ہے ان دوستوں کو آپ کے قریب لانے والا شیطان کہے گا کہ ٹھیک ہے ٹیوشن پڑھنا ہے، ٹیوشن کے بہانے سے آپ کو لے جائے گا، جب آپ کا 10 بجے پڑھائی ختم ہوگی پھر تھوڑا چائے مار کے آ جائیں گے، وہاں چائے کے ساتھ اور بھی چیزیں ہوگی، 10 منٹ کے لیے جائیں گے، دوسرے میں 5 منٹ پڑھائیں گے، تیسرے میں اور 5 منٹ، اس کے بعد 10:30 بجے گھر آئیں گے، شیطان پٹی پڑھائے گا، امی سے کہہ لینا میں ایسے ہی تھوڑی دیر کے لیے ایک جگہ جانا ہوا تھا، اس کے بعد جھوٹ کے عادی بنیں گے ہم لوگ، اس کے بعد 11 بجے گھر آئیں گے، اس کے بعد پھر ایسی برائی کرتے 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 برائیوں کی نفرت دل کے اندر سے ختم ہو جائے گی، پھر آپ کو جھوٹ بولنے میں مزہ آئے گا، جھوٹ بولنے میں مزہ آئے گا، ارے آج میں نے اپنے امی کو پٹی پڑھائی، امی خلی ولی، امی تو میری ساری باتیں مانتے ہیں، پھر آپ خود برائی کے دائی بنیں گے، کل تک آپ برائی سے نفرت کرتے تھے اور 2 دوستوں کو اپنے ساتھ لے جائیں گے، تو آپ کو شیطان دائی بنائے گا۔ اس لیے جہنمی لوگ جہنم میں جانے کے بعد کہیں گے شیطان سے، شیطان تجھے کیا ضرورت تھی، تو جہنم میں اکیلا جلتا، ہمیں کیوں بہکایا، ہمیں کیوں سگریٹ کا عادی بنایا، غلط دوستوں کے ساتھ ہماری دوستی تو نے کرا دی، شیطان تیری وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ وقال الشیطان، جب شیطان کو لوگ ڈانٹیں گے
شیطان کیسے اپنا بدن جھاڑ رہا ہے. دیکھو اللہ اتنا رحیم ہے, اتنا کریم ہے, ہونے والی چیزیں پہلے ہی بتا دی تاکہ یہ نوبت نہ آئے. جہنمی لوگ شیطان کو کیسے ڈانٹیں گے یہ بھی بتایا. دنیا میں اگر کوئی استاذ پیپر آؤٹ کرے, پرنسپل سب سے پہلے استاذ کو باہر ڈالے گا, لیکن اللہ کی رحمت دیکھو, اللہ نے پہلے پیپر آؤٹ کرا دیا. اللہ نے کہا میرے بندو, میرے بندیوں, تمہیں میں سے کسی کو شیطان کو ڈانٹنا ہے کل مرنے کے بعد, وہ نوبت آنے سے پہلے ابھی توبہ کر لو. شیطان کو جب ڈانٹیں گے, شیطان کہے گا وقال الشیطان لما قضی الامر, فیصلہ ہونے کے بعد شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق. دنیا میں آج تک شیطان نے سچ نہیں بولا, جہنم میں سچ بولے گا. اللہ کے بندوں بندیوں, اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا. کیا وعدہ؟ اللہ نے کہا تھا غلط دوستوں کے ساتھ نہ رہو. اللہ نے کہا تھا نشاور چیزیں مت پیو. اللہ نے کہا تھا ماں باپ کی خلاف ورزی نہ کرو, ان کی معصیت نہ کرو. اللہ نے کہا تھا راتوں میں یہاں وہاں نہ گھومو. اللہ نے جو کہا تھا بالکل سچا کہا تھا. اگر اللہ کی بات مانو گے, اللہ نے کہا تھا میں تمہیں جنت دوں گا, یہ اللہ نے کہا تھا. تو اللہ کا وعدہ سچا تھا, تم مانتے تو آج جنت میں جاتے. وَوَعَدْتُكُمْ, میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا. شیطان سچ بولے گا, میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا, لیکن فَأَخْلَفْتُكُمْ, میں نے جھوٹا وعدہ کیا تھا. شیطان صاف کہے گا میں نے جھوٹا وعدہ کیا تھا. میں نے کہا تھا اللہ بڑا رحیم, اللہ بڑا کریم, بعد میں توبہ کرنا, بعد میں توبہ کرنا, کل توبہ کرنا. یہ میں تم کو پٹی پڑھا تھا, کل سے فجر جماعت سے پڑھنا, آج قضا کرو. کل سے حقہ چھوڑنا, آج پیو. کل سے سگریٹ چھوڑنا, آج پیو. کل سے دوستوں کے ساتھ غلط جگہ پہ جانا چھوڑنا, آج جاؤ. تو پھر کل آئے گا, تو کل کبھی آتا نہیں, کل کل ہی رہتا ہے. تو شیطان ہمیشہ کیا پٹی پڑھاتا ہے, کل کل کل. ہم لوگ اسی لیے کہتے ہیں بھائی شیطان کو بولو آج میں اچھا کام کروں گا, کل دیکھ لوں گا. آج میں حقے کا چسکا نہیں لوں گا, آج میں سگریٹ کا چسکا نہیں لوں گا, آج میں عشاء کے بعد گھر سے باہر قدم نہیں ڈالوں گا, آج میں موبائل میں ایک بھی غلط تصویر نہیں دیکھوں گا, آج میں میوزک کی ایک آواز بھی نہیں سنوں گا, آج میں گانے کا ایک لفظ بھی نہیں سنوں گا, کل دیکھ لینا. پھر کل جب آئے گا شیطان کو بولو بھائی, محبت سے بھائی بولو تاکہ وہ بھی سدھر جائے, آج میں غلط کام نہیں کروں گا, کل دیکھ لوں گا. تو علماء نے اتنا اچھا نسخہ بتایا کہ جب شیطان کو ایسے پٹی پڑھائیں گے تو آپ کے اندر کانفیڈنس پیدا ہوگا. کیا کانفیڈنس؟ کہ میں بھی غلطی سے بچ سکتا ہوں. 10 سال گناہ کرنے والا میں بھی حقہ چھوڑ سکتا ہوں, میں بھی سگریٹ چھوڑ سکتا ہوں, میں بھی لڑکیوں سے چیٹنگ چھوڑ سکتا ہوں. ورنہ کیا آپ جب گناہ میں گیپ نہیں دیں گے نا, آپ کو شیطان اسی دھوکے میں رکھے گا کہ ٹھیک ہے میں اس لڑکی کو کبھی چھوڑ نہیں سکتا. ایک ہفتہ لڑکی کو لات مار کے دیکھو اور ایک ہفتے پہلا ابھی کی کیفیت کا اندازہ لگاؤ. میں قسم کھا کے کہتا ہوں آپ اپنے اندر سکون محسوس کریں گے, آپ اپنے بتانے والوں کو دعائیں دیں گے واقعی میں میرے نفس کے اندر سکون ہے. ورنہ کیا ہوگا, جن کو چیٹنگ کرنے کی عادت ہے وہ اپنے بارے میں غور کریں. نماز میں کھڑے ہوتے ہیں, کھڑے ہونے سے پہلے ایک بار میسج دیکھیں گے, سلام پھیرنے کا سب سے پہلے میسج دیکھیں گے اس کا کیا جواب ہے. رات میں سونے سے پہلے میسج دیکھیں گے, پھر جب بھی آنکھ کھل جائے گی پھر میسج دیکھیں گے, پھر وہی ٹینشن, اس ٹینشن میں 10 کلو کم ہو جائیں گے, آنکھیں اندر جائیں گی. تو ایسا ہو رہا ہے, ہر آدمی اپنا جائزہ لے. میں آپ کو نہیں بول رہا ہوں, دنیا کے اندر بڑی تعداد ایسی ہے. اور جب لڑکی کو لات مارو, بلاک کرو, ایک ہفتے کے بعد مجھے ریزن بتاؤ, آپ دل کے اندر سکون محسوس کریں گے. ورنہ کیا ہوگا, شادی کے بعد بھی ناکامی کی زندگی, بیوی قریب آنا نہیں چاہ رہی, بیوی لات مار رہی ہے, یہاں وہاں نظر جا رہی ہے اس کی, کیونکہ اب ان کے شوہر کے اندر طاقت نہیں رہی. ایک بہت بڑا فتنہ ہے, ہمارے نوجوان اپنے ہاتھوں سے اپنی طاقت ضائع کر رہے ہیں. اردو زبان میں مشت زنی کہتے ہیں, ہینڈ پریکٹس. خود کرنے والے نے کہا جب مجھے اپنے ہاتھوں سے اپنے اندر کی چیز ضائع کرنے کی عادت پڑی, ایک شادی کی,
تب بھی میری عادت ختم نہیں ہوئی. 2 شادی کر کے دیکھا تب بھی میری عادت ختم نہیں ہوئی. ایک کرنے والے نے کہا ایسا ہو رہا ہے, برائی کی لت اتنی بری ہے, لت کیا کر اتنا آگے بڑھتا ہے, اتنا آگے بڑھتا ہے, اگر وہ 10 شادی کرے تو لت نہیں چھوٹتی ہے. اس لیے چھوڑنا ہے تو کیا کرنا, اس کے بہت سارے طریقے ہیں. ایک طریقہ ہے اس جگہ کو چینج کرنا. جیسے بہت سارا علاج ہمیں بتایا گیا کہ جیسے آدمی رات میں گندا خواب دیکھتا ہے تو اس کو کروٹ بدلنے کا حکم ہے. بس اوقات جگہ کا بھی اثر ہوتا ہے. آپ لوگ ایک جگہ پہ گناہ کرنے کے عادی بن گئے تو اپنی جگہ کو چینج کرو. اور اس کے بہت سارے علاج. یہ سوچو کہ ایسا میں کروں گا, آخرت میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. یہی میرا عزو میرے خلاف گواہی دے گا, میرا ہاتھ گواہی دے گا, شرمگاہ گواہی دے گی. یہ تصور نہ ہو میں کل اللہ کو کیا جواب دوں گا. یہ تصور نہ ہو شادی کرنے کے بعد میں پریشان ہوں گا, اپنی بیوی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا. وہ وقت آنے سے پہلے بچنا ہے. تو میں کہہ رہا تھا شیطان کیا پٹی پڑھاتا ہے, وہ وعدتکم, شیطان کہے گا میں نے بھی تم سے وعدہ کیا کل توبہ کرنا, فاخلفتکم, لیکن میں نے جھوٹا وعدہ کیا. اور شیطان ہم کو کیسا تھپڑ مارے گا, ایسی مار مارے گا, وہ ظاہری مار نہیں. وہ کہے گا دیکھو اللہ کے بندو مجھے ڈانٹو مت, وما کان لی علیکم من سلطان, مجھے تم پہ کوئی زور نہیں تھا. اور سچ کہہ رہا ہے, مجھے تم پہ کوئی طاقت نہیں تھی. یعنی میں آپ کو مفہوم سمجھاتا ہوں, میں نے تمہارے ہاتھ میں سگریٹ لا کر نہیں دیا, شراب کی بوتل تمہارے منہ میں ڈالی نہیں زبردستی, فجر کی نماز پڑھنے کا جب موقع آیا میں چادر کو تم پہ باندھا نہیں, تمہارے ہاتھ پہ باندھ کے میں سلایا نہیں, میں نے تمہارا ہاتھ پکڑ کے تمہیں غلط کام کرنے آمادہ نہیں کیا, تمہیں زبردستی دھکا دے کے لڑکی کے پاس نہیں بھیجا, اپنے ہاتھ سے موبائل چالو کر کے میوزک تمہارے کان کے اندر گھسائی نہیں, وہاں گانا بند تھا میں زبردستی گانا لگا کے تمہیں سننے پہ آمادہ نہیں کیا. بس میں نے تمہیں سمجھایا, دل میں بات ڈالی, گانا سنو, میوزک سنو, چیٹنگ کرو, کل توبہ کر لیں گے. مجھے تمہارے سلسلے میں کوئی طاقت نہیں تھی, پاور نہیں تھا. مجھے بتاؤ شیطان نے آج تک میوزک چالو کر کے ہمارے کان میں ڈالا, آج تک کسی لڑکی کو زبردستی پکڑ کے ہمارے سامنے کھڑا کیا؟ ایسا شیطان کرتا نہیں. شیطان صرف پٹی پڑھاتا ہے, شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ ٹھیک ہے بعد میں توبہ کر لینا, بعد میں توبہ کر لینا. مجھے کوئی کنٹرول نہیں تھا تم پہ. الا ان دعوتکم, بس صرف میں نے تمہیں دعوت دی. فاستجبتم, تو تم نے میری دعوت قبول کی. فلا تلومونی ولوموا انفسکم, آج مجھے ملامت نہ کرو, اپنے آپ کو ملامت کرو. شیطان سے بھی کھانی پڑے گی اگر آپ یہ سدھرے نہیں تو اسی لیے میرے نوجوان دوستوں, وہ وقت آنے سے پہلے ہمیں توبہ کرنا ہے. اور وہ کب آئے گا معلوم ہے. میں بار بار بولتا ہوں, میں بیٹھے بیٹھے بھی مر سکتا ہوں, آپ بیٹھے بیٹھے بھی مر سکتے ہیں. کتنے نوجوان ایسے ہیں, ہمارے خود بھڑکل کے بعد نوجوان رات میں ہنسی مذاق کر کے سوئے, فجر میں اٹھا رہے, اٹھ نہیں رہا ہے. ہمارے بھڑکل کی بات بول رہا ہوں میں آپ کو کہ گھر میں شادی چل رہی ہے, رات میں انتقال ہو گیا. ہمارے قریب کا واقعہ, لڑکی کی چند دن کے بعد شادی ہے, اس کو دلہن بنانا ہے, پتہ چلا اچانک انتقال ہو گیا. لڑکی والے لڑکی کو لے جا رہے ہیں دلہے کے پاس, راستے میں حادثہ ہو گیا, پوری بس ایکسیڈنٹ ہو گئی, سارے لوگ اللہ کے پاس چلے گئے. یہ ہو رہا ہے تو بیماری کا انتظار نہ کرنا, بیماری بہانا ہے. کوئی بیمار ہو کر مرے ضروری نہیں, ہنستے ہنستے بھی مرتے ہیں, بیٹھے بیٹھے بھی مرتے ہیں, ایک بیماری بھی نہیں وہ بھی مرتے ہیں. تو یہ چند آپ سے گزارشات ہے کہ جب بھی گناہ کرنے کا جی کریں تو یہ سوچنا کل اللہ کے پاس مجھے جواب دینا ہے. آج ہمارے پاس وقت ہے, ابھی سے ہم اپنا جائزہ لیں. ابھی میری موت آئی, کیا میں مرنے کے لیے تیار ہوں؟ ابھی میری موت آئی اور مرنے کے بعد کوئی میرا موبائل چیک کرے تو کیا میرا موبائل دیکھ کے وہ خوش ہوگا؟ ابھی میری موت آئی, وہ گھر والوں سے پوچھے مرنے والا کیسا ہے تو کیا گھر والے میری تعریف کریں گے؟ میری موت آئی, میرے دوستوں سے پوچھے کیا میرے دوست میری تعریف کریں گے؟ آپ اپنے بارے میں جائزہ لو, میں اپنا جائزہ لیتا ہوں, ہر آدمی اپنا جائزہ لے. آج کل ہم کو دوسروں کا جائزہ لینے کی عادت ہے, وہ ایسا وہ ایسا, ہر آدمی اپنا جائزہ لے. ابھی میری موت آئی, کیا میری نمازیں مکمل ہے؟ کیا میں اللہ سے معافی صفائی کر چکا ہوں؟
کیا میں نے کسی کا مال تو ہڑپ نہیں کیا؟ کیا میں نے کسی کی صحت کے اندر اپنی دیوار تعمیر نہیں کی؟ کیا میں اپنی بہنوں کا حق کھایا بیٹھا ہوں، بھائیوں کا حق کھایا بیٹھا ہوں؟ ماں باپ کا انتقال ہو کے کئی سال ہو گئے، ابھی تک میں نے حق ڈیوائڈ کیا؟ ہر آدمی اپنا جائزہ لے، کل کبھی آئے گا نہیں، یاد رہے۔ بوڑھا آدمی بھی کیا سوچتا ہے، میرے ابا سینچری مکمل کر چکے تھے، ابھی میرے 80 سال ہے، مجھے 20 سال تو رہنا ہے۔ سینچری مکمل کرنے کے بعد بھی نہیں، وہ میرے جو دادا تھے نا وہ تو 110 سال میں مر گئے، 110 سال مکمل ہو گئے، نہیں وہ سب سے آگے اللہ مجھے بڑھانا چاہتا ہے، شاید 10 سال اور ایکسٹرا مجھے دے رہا ہے۔ ہر آدمی کو شیطان پٹی پڑھایا ہوا ہے۔ اسی لیے میرے دوستوں، ہم کو اس مجلس سے کچھ عزائم لے کے اٹھنا ہے۔ ایسا نہیں کہ میں نے بیان کیا، آپ نے سنا اور ٹھیک ہے، آپ بھی بولے نہیں کل میں بھی بولوں نہیں کل سے میں توبہ کروں گا، نہیں، مجھے ابھی توبہ کرنا ہے، مجھے ابھی سے ارادہ کرنا ہے، ابھی سے میں اپنی چیٹنگ بند کروں گا، جتنا میں نے حقہ پیا اب دوبارہ میں منہ نہیں لگاؤں گا، جتنا سگریٹ کا چسکا لیا میں دوبارہ نہیں چسکا لوں گا۔ تو اس کے لیے چند کام کرنے پڑتے ہیں، چند کام تو میں نے بتایا۔ ایک کام یہ کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو سزا دے دو۔ سزا کیا؟ شریعت کے مطابق اتنی بھی سزا نہ دو کہ اور گناہ ہو جائے۔ مثلا آپ اپنے آپ کے لیے، اگر میں دوبارہ سگریٹ کو منہ لگاؤں گا تو میں اس کے بدلے 1 روزہ رکھوں گا، کیونکہ روزے سے اور نماز سے آدمی کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ بہت ساروں نے اپنا تجربہ بتایا کہ جو مجھے فلاں مولانا نے بتایا مجھے سگریٹ پینے کی عادت تھی، ایک بار سگریٹ پیے تو 8 رکعت نماز پڑھنا، تو میں کرنے لگا۔ الحمدللہ میں دن میں 24 بار سگریٹ پیتا تھا، آہستہ کرتے میں 12 بار پینے لگا، نتیجہ کم کرتے ابھی الحمدللہ میں نے سگریٹ کو مکمل چھوڑ دیا۔ ایسا واقعہ ہو رہا ہے۔ تو اپنے آپ کو سزا دینا، یہ فیصلہ کرو آپ کو گناہ چھوڑنا ہے۔ ایسا نہ سوچو میں چھوڑ نہیں سکتا، چھوڑ نہیں سکتے تو رمضان میں کیسے چھوڑتا ہے؟ میں سگریٹ کے عادی لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، دیکھو آپ کہتے ہیں کبھی مولانا ہم کو گھنٹے میں 1 بار تو چسکا لینا پڑتا ہے، اب ماشاءاللہ 30 روزے بھی مکمل رکھ لیے تو 10-12 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، تو آپ نے 12 گھنٹے کیسے برداشت کیے ہیں؟ جب آپ نے ٹھان لی آپ کو روزہ رکھنا ہے تو آپ چھوڑنے پہ قادر ہوئے، ایسے ہی ابھی ٹھان لو کہ ہمیں سگریٹ کو منہ نہیں لگانا ہے، ہمیں حرام کام نہیں کرنا ہے، ہمیں چیٹنگ نہیں کرنی ہے۔ جب روزے کی حالت میں آپ نے چیٹنگ چھوڑ دی، ابھی کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ تو اب یہ فیصلہ کر لو ہمیں چھوڑنا ہے، کچھ بھی ہو ہمیں چھوڑنا ہے۔ اب چھوڑنے کے لیے اپنے آپ کو چند رکعتوں کا پابند بناؤ، چند روزوں کا پابند بناؤ، اتنی بھی سزا نہ دو کہ کچھ اثر ہی نہ پڑے۔ نہیں میں سگریٹ پیوں گا تو 100 روپے صدقہ کروں گا، اس کی کوئی ایسے نہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے، جب آپ کسی کو سزا دینے کے لیے تھپڑ مارے، وہ خود پریشانی سے آپ کو دیکھے، آپ مجھے کیوں مجھے دیکھ رہا ہے؟ نہیں مجھے پتہ نہیں چلا، آپ نے مجھے لاڈ کیا یا کیا پتہ ہی نہیں چلا۔ ایسے بھی سزا نہ دو، سزا دو تو تھوڑی اچھی سزا دو، اتنی سخت سزا بھی نہ دو کہ نہیں دوبارہ میں سگریٹ پیوں گا تو 30 روزے رکھوں گا، نہ رکھے تو پھر گلے گا۔ تو اپنے آپ کو کچھ سزا دے دو، وضو کرو، جگہ بدلو، نماز پڑھو، روزے رکھو، مسجد کی ڈبی میں 500 روپے ڈالو۔ یہ فرض کرو اگر میں دوبارہ سگریٹ کو منہ لگاؤں گا تو میں 1 روزہ رکھوں گا، ڈبی میں 500 روپے ڈالوں گا یا کسی غریب کو 500 روپے دوں گا۔ تو انشاءاللہ آپ کچھ اگر بننا چاہیں تو انشاءاللہ بن سکتے ہیں۔ بس یہ میری چند گزارشات تھی، امید کرتا ہوں انشاءاللہ ہماری یہ باتیں یہیں پہ نہیں رکھیں گے، انشاءاللہ دوسروں تک بھی پہنچائیں گے، کیونکہ بار بار ایسی باتیں کہنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ الحمدللہ مجمع بھی اچھا تھا، نوجوان بھی غور سے سن رہے ہیں، آپ کی سننے کی بدولت اور یہاں پر حاضری کی بدولت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ساری باتیں اللہ نے ہماری زبان سے نکالی۔ بس اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عطا فرمایا، اور جتنے لوگ سنتے ہوں ان کو بھی توفیق دے، اور جتنے لوگ نہ سنیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔